معاہدے ہوں گے تو کیا کیا ہوگا, کیا ہم اس حوالے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں آئی کاسٹ کانفرنس کے سیکریٹری پروفیسر ڈاکٹر نجم عباس نقوی صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا آئی کاسٹ 2025 اس کے اہداف کیا ہیں, کیا مقاصد ہے؟ فرسٹ ٹائم کیا اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے یا ماضی میں بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ جو کانفرنس ہے یہ انٹرنیشنل کانفرنس آن اپلیکیشنز آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سوپارکو کی ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی, انٹرنیشنل کانفرنس ان اسپیس, اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی ایک کانفرنس کرتا تھا, انٹرنیشنل کانفرنس آن ایروسپیس سائنس اینڈ انجینئرنگ. اس سال ان دونوں کانفرنسز کو, کیونکہ ایک خلائی ادارہ اور ایک یونیورسٹی دونوں کے اہداف ایک ہی ہیں, تو اس سال ان دونوں کانفرنسز کو ضم کر دیا گیا, اور اب ایک بڑے لیول پہ پاکستان کی یہ واحد کانفرنس ہے جو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کور کر رہی ہے. یہ کانفرنس 3 دن جاری رہے گی, اور یہ کانفرنس کا بیسک مقصد نیشنل اور انٹرنیشنل آل اسٹیک ہولڈرز ریلیٹڈ ود اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انہیں ایک جگہ پر لے کر آنا ہے. وہاں پر باہمی تعاون کی بات کرنی ہے, ٹیکنالوجی شیئرنگ کی بات کرنی ہے, اور کولیبریشنز کی بات کرنی ہے. کیونکہ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس تبھی ترویج پاتی ہے جب یہاں پر بہت سارے لوگ مل کر کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس ایونٹ جو آئی کاسٹ 2025 ہونے جا رہا ہے, اس کے دوران کون کون سے عالمی اداروں کے ساتھ اہم معاہدوں پر دستخط کی امید ہے؟ دیکھیں, اس کانفرنس کو پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سوپارکا جو کہ پاکستان کی نیشنل اسپیس ایجنسی ہے, اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی جو واحد ادارہ ہے جو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ڈیل کرتا ہے, ان دونوں کے باہمی اشتراک سے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ازنیٹ جو کہ اسلامک نیٹ ورک ہے اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, آئیسیسکو جو کہ مسلم ممالک کا ایک ادارہ ہے جو ایجوکیشن پر کام کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ایپسکو جو ایشیا پیسیفک اسپیس کوآپریشن ہے, یہ کام کرتے ہیں. ہم سب یہ ادارے مل کر اس کانفرنس کو کر رہے ہیں, اور اس میں 25 ممالک سے زیادہ کے لوگ, جس میں سائنٹسٹ, ریسرچرز, پالیسی میکرز اور ہائر اپ لیڈرز آ رہے ہیں. تو ان تمام ممالک کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی جو کولیبریشنز ہیں وہ ہوں گی, ان میں معاہدوں میں سائن ہوں گے. اس کے علاوہ یہاں پر 20 سے زیادہ یونیورسٹیز اور 40 سے زیادہ آرگنائزیشنز ہیں جو اس میں پیپرز بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے ریسرچ آرٹیکلز شیئر کر رہے ہیں. اس میں 12 سے زیادہ ورکشاپس ہو رہی ہیں, جن ورکشاپس میں اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز ٹرین ہوں گے. تو اس طریقے سے جب اس میں پینل ڈسکشنز بھی ہیں, سیمینارز بھی ہیں, پلینری سیشنز بھی ہیں, تو یہ تمام جو سیگمنٹس ہیں یہ مل کر جو ایک تصویر بنائیں گے وہ ایک بہت خوبصورت تصویر ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, ابھی کل پرسوں ہم دیکھ رہے تھے کہ تہران کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی کہ وہاں پہ پانی کی اتنی شدید قلت ہو سکتی ہے کہ تہران کو ایویکیویٹ ہی کروایا جا سکتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا پانی کو لے کر, کیا موسمیاتی تبدیلیاں, غذائی تحفظ, قدرتی آفات, یہ بڑے ایسے اب ہمارے لیے چیلنج بن گئے کہ ان سے نمٹنا جو ہے اب پریکٹیکلی ہمیں کچھ کرنا ہوگا. بات صرف سیشنز, گفتگو, آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم تک نہیں رہ گئی ہے, ہمیں ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی؟ جی بالکل. دیکھیے کہ سائنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترویج پاتی ہے, اس میں آہستہ آہستہ کام کیا جاتا ہے. سائنس اور تحقیق ایک دم سے نہیں ہو جاتی. اگر آپ اپنے ابھی پاکستان کی ہسٹری کے صرف پچھلے 2 سال دیکھ لیجئے تو 2024 میں سوپارکو اور آئی ایس ٹی نے ایک لیونر مشن لانچ کیا, اس کے بعد ایک ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ لانچ ہوا, پھر ایک سار سیٹلائٹ لانچ ہوا, اور ایک ابھی جو ہے ہائپر اسپیکٹرل ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ ہوا. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو تینوں سیٹلائٹس ہیں جن کا تعلق ارتھ آبزرویشن سے ہے, ان کا مقصد ہی زمینی آفات کو جاننا, اس کے بارے میں ڈیٹا لینا, اس ڈیٹا کو انالیسس کر کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کانفرنس کا جو تھیم ہے وہ اسپیس فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ دا اسپیس کین بی یوز فار اچیونگ UN سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اب اسپیس ٹیکنالوجی جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ صرف باتوں سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن انہی باتوں سے وہ راستے نکلتے ہیں, ریسرچ کی نئی جہتیں کھلتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ
ہم ان ایریاز میں کیسے کام کر سکتے ہیں. اور جب ہم ایشیا، افریقہ، یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہاں کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب ہم مل کے بیٹھیں گے تو ہم صرف بات نہیں کریں گے, ہم پروجیکٹس پہ بات کریں گے, اور ہم ان پروجیکٹس پہ بات کریں گے جس میں ہم اسپیس ریلیٹڈ ڈیٹا کو پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کر سکیں. کیا بات ہے, بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نجم عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ. یقیناً ظاہر ہے ان سیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک کے ایکسپیرینس سے یا جو ان کے تجربات ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. تو بہت کچھ ہے جو اس فیلڈ میں کرنا ہے. اچھی بات ہے کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے 3 روزہ یہ کانفرنس ہونے